ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی شہرت ہوتی ہے. اس دور کے اندر فصاحت و بلاغت اس کے بڑے بڑے شاہ سوار موجود تھے جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا. اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا، اے محبوب ان کو فرما دیجیے سارے جن اور انسان مل جائیں اس قرآن پاک کی طرح ایک قرآن پاک لے آئیں، اس کتاب کی طرح ایک کتاب لے آئیں، ولو کان بعض لبعض ظہیرا، فرمایا بات کے مددگار بھی بن جائے. یعنی سارے کے سارے فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار ایک میدان میں جمع ہو کر قرآن مجید جیسی کتاب لے آئے. قرآن مجید جیسی کتاب نہ لا سکتے. اللہ رب العزت نے پھر اس کے اندر تخفیف فرمائی، فرمایا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو فاتوا بعشر سور مثلہ، فرمایا تو کم از کم 10 سورتیں لے آئے، تو 10 سورتیں بھی نہ لا سکے. رب ذوالجلال نے اور کم کر دیا، فرمایا چلو ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محمود چلو ان سے کہہ دیں پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، تو ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت لے آئے. بسورتن پر جو تنوین ہے یہ تنوین تنقید کی ہے، اس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے محبوب قرآن مجید میں جو بڑی بڑی صورتیں بھی موجود ہیں، سورہ بقرہ بھی موجود ہے، آل عمران بھی ہے، سورہ یوسف بھی ہے، سورہ یاسین بھی ہے، اور بھی بڑی بڑی صورتیں موجود ہیں. کسی بڑی صورت کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ الکوثر لے لیں تو فرمایا باپ ایک الکوثر کی طرح سارے مل گئے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سارے مددگار کو بلا لیں، اس جیسی کتاب تو لے ان کو تم صادقین اگر یہ لوگ سچے ہیں. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، محبوب یہ نہیں لا سکیں گے، ہرگز نہیں لا سکیں گے، اور اگر نہیں لا سکیں گے پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچیں جس کا ایندھن یہ پتھر اور انسان ہوتے ہیں، عدت للکافرین جو کافرین کے لیے جاری ہے. تو مطلب یہ تھا اللہ رب العزت نے جو فصاحت و بلاغت کا اعجاز قرآن مجید کے اندر رکھا، یہ نبی علیہ السلام کو زندہ اور جاوید معجزہ ہے. معجزہ وہی ہوتا ہے جو بات عقل میں نہ آئے، عقل وہاں پر سرگردہ ہو اور عقل کی رسائی وہاں تک نہ پہنچ سکے. تو فرمایا ساری دنیا تک فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فرما کر رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے چیلنج فرما دیا. محبوب یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ قیامت تک ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے، اگر وہ مل کر بھی قرآن پاک کی مثل لانا چاہے تو قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکتے. اس پر ہمارا یہ ایمان ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے متعلق خود قرآن پاک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ جانتے ہیں دنیا کی کوئی بھی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب، اب اس کو جب لکھنے والا لکھتا ہے بڑا قابل ہو، محقق ہو، محدث ہو، مفسر ہو، وہ تفسیر لکھتا ہے، کبھی حدیث لکھتا ہے اور کبھی کوئی تشریح کرتا ہے، کوئی تفسیر لکھتا ہے. پوری تحقیق کے بعد مکمل بقدر طاقت البشریہ اپنی پوری طاقت کو لگا دیتا ہے. آخر کے اندر کتاب میں وہ لکھتا ہے مجبوراً کہ میں نے تو اپنی پوری قوت سے، طاقت سے، کمال علمی اور فکری سے میں نے اس کتاب کو لکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں بتا دیا جائے تاکہ آئندہ نسخے کو صحیح کر دیا جائے. ہر کتاب کے اندر بات موجود ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی اس کلام پر، اس مقدس اور بابرکت کتاب پر اللہ رب العزت نے اس کتاب کے آغاز میں یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش تک بھی نہیں ہے. یہ وہ مقدس کتاب ہے، شک کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر کوئی شک کرتا بھی ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے اور خصوصیت یہ ہے، یہ بات میں نہیں کہتا، آپ بھی مسلمان ہیں، جس طرح میں قرآن کو قرآن مانتا ہوں آپ بھی قرآن کو قرآن مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب آپ اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، ذوق ہو تو 2 مرتبہ پڑھ لیں گے، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-4 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر طبیعت نہیں چاہتی، طبیعت اکتاہٹ محسوس کرتی، بار بار ایک چیز کو کیوں پڑھیں، کیا فائدہ اس کے پڑھنے کا. لیکن یہ مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ کتاب ہے،
اس کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ نہیں، پوری زندگی انسان پڑھتا رہے، کبھی انسان کا دل نہیں پڑتا کہ اس کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ نہ قاری صاحب پڑھتے پڑھتے اس کا دل بھر جائے کہ میں نے پڑھ کے کمال کر دیا ہے، اور نہ سننے والے کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے سن کر تھکاوٹ کو محسوس کیا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ اس کو 27ویں شب کو مکمل کیا جاتا ہے، لیکن مکمل کہاں کرتے ہیں؟ علماء کرام کہاں جا کر ختم کرتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں تک کہ کچھ آگے اس کا معنی یہ ہے قرآن پاک ختم نہیں ہوا، قرآن پاک تو آج شروع ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے۔ ایک ختم مبارک ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک ختم ہو گیا۔ قرآن پاک ختم نہیں ہوتا، دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن پاک ختم ہونے کے لیے نہیں، قرآن پاک کا تو ہر وقت آواز ہے۔ اور یہ دیکھیں ضخامت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے کتنی ضخیم کتاب ہے، موٹی کتاب ہے۔ آپ کو میں چیلنج کر کے بتا سکتا ہوں، الحمدللہ سارے چہرے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ جس نے میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، آپ نے ایم اے کیا ہے، ہاں جی پی ایچ ڈی کیا رکھی ہے، جتنے بھی پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں، میٹرک کرنے والے ہیں، جس نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، میں پوچھتا ہوں جس وقت آپ نے اپنے دور کے اندر امتحان دیا تھا، مجھے بتائیں کہ وہ کتاب کسی کو کوئی یاد ہے؟ آپ نے سائنس بھی تیاری کی تھی، ہیں جی اسٹڈی بھی کی تھی، اور شرط لو بھی پڑھا، اور دیگر کتب اس کے اندر آپ نے اس کی تیاری کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یار آج کئی سال گزر گئے، آپ تو ہمیں امتحان جو دوسرے دن پوچھا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہم نے تو وقتی طور پر تیاری کی تھی خالی پاس ہو جائے بس، ہمارا اور تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اتنی تیاری ہو جائے کہ بس کم از کم کچھ نمبر مل جائے، باقی ہم اس کے بعد میں کیا کرنا۔ ہر انسان اس طرح کتاب پڑھتا ہے، ہمیشہ تو کوئی نہیں یاد رکھتا۔ یہ قرآن پاک کا ایک اپنا اعجاز ہے، قرآن پاک یہ معجزہ ہے، اس کا ایک اپنا اعجاز ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک اتنا ضخیم ہونے کے باوجود، بڑی ہونے کے باوجود، ایک حافظ قرآن، بڑے استاد تو بڑے استاد ہوتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، معصوم بچہ، وہ بھی الحمد سے لے کر والناس تک اس کو مکمل سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، رب فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، یاد کرنے کے بعد سے اتنا آسان ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں ایک پارہ لے لیں نا، قرآن مجید کا ایک پارہ، اور اتنی مقدار میں کوئی اردو کا رسالہ لے لیں یا کسی اور زبان کا رسالہ لے لیں، صرف اتنی مقدار میں، ایک پارے کی مقدار میں، ادھر 30 پارے حافظ کو یاد ہے، اور ایک پارے کی مقدار میں اردو کا رسالہ ہو، کوئی اور رسالہ ہو، کسی اور لینگویج کا رسالہ ہو، آپ مجھے یاد کر کے، میں پوچھتا ہوں کہ مجھے ہر رمضان میں وہ رسالہ یاد کر کے سنا تو کوئی بھی نہیں سنا پائے گا، اس لیے کہ وہ یاد ہی نہیں رہتا، اتنا حافظہ کسی کا نہیں ہے۔ حافظہ نہ ہونے کے باوجود وہ حافظ قرآن بھی کیوں نہ ہو، وہ قاری قرآن بھی کیوں نہ ہو، وہ اردو کا رسالہ اتنا یاد نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کمال قاری صاحب کا نہیں ہے، اسی قاری صاحب کو وہ اردو کا رسالہ دے دو اور ہمیں ہر سال یہ یاد کر چلو، وہ نہیں یاد کر سکے گا، اس لیے یہ کمال قاری صاحب کا نہیں ہے، استاد صاحب کا نہیں ہے، یہ کمال اصل کے اندر خود قرآن پاک کا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور نوید معجزہ ہے۔ اور یہ بھی بات آپ جانتے ہیں، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے، دنیا کے اندر بے شمار علوم ہیں، بے شمار فنون ہیں، اور آپ یہ بات نہیں جانتے، آپ یار یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ایک لیکچرار ہے، الگ الگ ٹاپک ہے، الگ الگ موضوع ہے، ہر لیکچرار اپنے موضوع پر ہی لیکچر دے گا۔ اسکول میں چلے جائیں، سائنس کا ٹیچر ہے، میتھ نہیں پڑھائے گا، میتھ والا سائنس نہیں پڑھائے گا، سائنس والا انگلش نہیں پڑھائے گا، انگلش والا عربی نہیں پڑھائے گا، عربی والا اسلامیات نہیں پڑھائے گا۔ تو کیوں نہیں پڑھا رہے؟ تم ٹیچر ہو، پڑھانے کا کہہ رہے نہیں، میرا یہ ٹاپک نہیں، میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف سائنس کو جانتا ہوں، بس یہ پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے۔ اور انگلش والا انگلش پڑھاتا ہے، اس کا مطلب ہے ایک فن کا ماہر، وہ جانتا ہے یہ الگ فن ہے، دوسرا الگ فن ہے، تیسرا الگ فن ہے۔ میں کہتا ہوں یہ الگ الگ فنون ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی فنون ہیں وہ سارے کے سارے کا مبدا، اصل ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود رہا۔ اس کا مطلب یہ بھی آپ جانتے ہیں، قرآن پاک نے خود ہی اپنا تعارف کروایا، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ قرآن پاک فرماتا ہے کوئی بڑی سے بڑی چیز، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں ہوگی مگر اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہوگا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
کوئی تر سے تر چیز نہیں ہوگی، کوئی خشک سے خشک چیز نہیں ہوگی مگر اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو اصول ہیں، تار سے تار چیز، خشک سے خشک چیز، اس کے علاوہ تو دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہوگی یا تو بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، اس کے علاوہ تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس چیز کا بھی وجود ہے اس کا